جب حضرت غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت امام علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ عباس کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن میں ہی وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ اب یہ تو تھے ہی علی کے بیٹے۔ حضرت امام علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو آزمانا چاہا، امتحان لیا، لیکن وہ امتحان کیا تھا اور کیا حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علیہ السلام کے ان امتحان میں پاس ہوئے تھے یا فیل؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی واقعے کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ جب غازی عباس 13 سال کے ہوئے تھے، حضرت امام علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین سے حضرت مولا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشق اس کی پوری ہو گئی ہے، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھایا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور اس کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا اعتماد میں پورا نہ اترے۔ میرا بیٹا حضرت امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علیہ السلام کے سامنے آتے یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی بی زینب کے سامنے آتے تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے، آپ حکم فرمائیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا، وہ جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا ہے، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور باغ کی طرف چل پڑے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، ہوا تھم تھم کر چلتی رہی، جنات نے اپنا رخ بدل لیا، چرد پرد بھی ہٹ گئے، انسان تو پیچھے تھا ہی، لیکن یہ سب بھی رک گئے۔ جنوں نے بھی آپس میں کہا، آگے نہ جانا، عباس علیہ السلام ہے۔ پرندوں نے کہا، آگے نہ جانا، غازی عباس علیہ السلام کا پہرا سخت ہے۔ ہوا نے اپنے رخ کو بدل رہی تھی، غازی عباس علیہ السلام ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ شام گزری، رات کا پہلا پہر بھی گزرا، رات کا دوسرا پہر بھی گزرا، رات کا تیسرا پہرا شروع ہو گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام بالکل چوکنے ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دور سے گھوڑے سوار آیا، رات کے وقت ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی، ایک گھوڑ سوار آیا، چہرے پر نقاب تھا اور باغ میں داخل ہونے لگا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے آواز دی، خبردار اجنبی، آگے نہ بڑھنا، اس باغ کا پہرا عباس دے رہے ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اور وہ گھوڑ سوار اور بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی سنو، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ اے اجنبی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔
آج غازی عباس علیہ السلام کا پہرا ہے، میری تلوار ننگی ہے، بعد میں جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہ ہوں گا۔ اب وہ جو اجنبی تھا اور بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا کہ حتیٰ کہ وہ باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، خیر منا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بلا وجہ تلوار نہیں اٹھاتے، لیکن میرے بابا کا حکم ہے جو بھی باغ میں آئے اسے قتل کر دینا، اس لیے آخری بار آگاہ کر رہا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اب وہ جو آنے والا تھا اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ پھلدار درخت کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ اسے ہلانے لگا، اتنا ہلایا کہ درخت کی جڑیں ہل گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام سمجھ گئے آنے والا بھی کوئی سپہ سالار ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور فرمایا، اے اجنبی، آ رہا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام کی تلوار چلی اور پہلا وار غازی عباس علیہ السلام نے کیا، اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب تلوار سے تلوار ٹکرانے لگی، ایک تلوار آئی، دوسری سے ٹکرائی اور دوسری تلوار پہلی سے ٹکرائی اور پھر یہی مرحلہ شروع ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تلواروں سے تلوار ٹکرا رہی تھی اس رات کے اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بجلی کڑک رہی ہو، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی۔ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار اوپر اور اس اجنبی کی تلوار نیچے، پھر اجنبی کی تلوار اوپر آئی اور حضرت عباس علیہ السلام کی تلوار نیچے۔ پھر ایک لمحہ آیا کہ اجنبی کی تلوار اوپر اٹھی، اجنبی نے دبانا شروع کیا اور غازی عباس علیہ السلام کی تلوار کو نیچے جھکاتا گیا، جاتے جاتے یہ زمین تک جا لگی اور پھر غازی عباس علیہ السلام نے تلوار کو زور دیا اور اٹھانا شروع کیا اور تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے اوپر لے آئے اور اوپر آتے ہی اجنبی کی تلوار چھڑک گئی۔ جب تلوار چھڑکی تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بازوؤں پر ہلکا سا زخم لگا اور پھر جو اجنبی تھا اس نے کہا عباس بڑا بہادر ہو بھائی، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہو۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ایر لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام پریشان شرمندہ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے تو وجہ کیا ہوگی، بھاگی بھاگی باغ میں آئی اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو پر زخم دے گیا، لیکن بات زخم کی نہیں ہے، وہ میرا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ میرے بازو پر زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس نے میرے بازو پر جو زخم دیا ہے یہ نہ ان سے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ عباس تمہارے بابا کے جو معاملات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ ماں ام البنین، اماں جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا، بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ ہے، اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے پوچھا،
اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا عباس آپ فیل نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے ہیں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ کیسے؟ وہ آیا، آ کے ایسی بہادری سے مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا اور میں ہار گیا، میں ناکام ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ عباس سن، آپ ہارے نہیں۔ عباس علی نے حارث کو پچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرحب کو 2 ٹکڑے کیا، علی نے عمر بن عبدود کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہ آئے۔ عباس علیہ السلام آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کف کفی تھری ہو گئی۔ آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو علی علیہ السلام 50 سالوں کی عمر تک کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام فرمایا بابا وہ آپ تھے؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دینا، رات کے اندھیرے میں میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری ہے مجال کی میں آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ حضرت مولا امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، اس لیے تو رات کے تیسرے پہر میں آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، اس لیے تو میں رات کے تیسرے پہر میں آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے لگا لیا۔